اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آپ نے پریویس لیکچر سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے سوال نمبر 6 بورڈ پیٹرن کے مطابق، تو ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ سال اول کا سوال نمبر 6، تو اس میں بیٹا 3 چیزیں ہوتی ہیں: مکالمہ، روداد اور روزنامچہ۔ مکالمہ، روداد اور روزنامچہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں، وہ مکالمہ، روداد اور روزنامچہ۔ مکالمہ تو اس کا پیٹرن میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روداد پہ۔ روزنامچہ جو ہے بیٹا یہ ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے، تو یہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو ہمارے 2 ہی پیٹرن ہمیں اچھی طرح تیار کرنے ہوں گے، مکالمہ اور روداد۔ امتحان میں اگر یہ 3 چیزیں ہوتی تھیں تو ان 3 چیزوں میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ 2 چیزیں وہ مکالمہ یا روداد دے سکتا ہے، دیتا تھا۔ پریویس بورڈز کے پیپر اگر دیکھیں تو یہ 2 چیزیں ہی دی جاتی تھیں، مکالمہ یا روداد، ان میں یا بھی آتا تھا۔ تو اب جو ہے حال کا پیپر، وہ اس میں تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہی چیز آئے گی، یا مکالمہ دے گا یا وہ روداد دے گا۔ تو چند اہم اصول لکھے گئے ہیں یہاں پہ۔ حسب معمول آپ سوال نمبر لکھیں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے روداد نویسی۔ 10 نمبر کا سوال ہے یہ بیٹا، اس کو انگلش میں رپورٹنگ کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں۔ چند رہنما اصول ہم آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ روداد کہتے کس کو ہیں؟ کسی تقریب، منظر، سفر، حادثے کا آنکھوں دیکھا حال روداد کہلاتا ہے۔ روداد کہتے ہیں بچہ کسی تقریب، منظر، کوئی تقریب ہو رہی ہے، اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے وہی چیز دوسروں کو بتانی ہے، اپنی زبانی دوسروں کو بتانی ہے، وہ اس کو ہم کہیں گے روداد۔ کوئی تقریب ہو، کوئی منظر ہو، کوئی سفر ہو، کوئی حادثہ ہو، اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے منوان بیان کر دینا، جو ہوگا وہ روداد ہوگی۔ اس میں دوسری بات، الفاظ میں عمدہ اور حقیقی منظر کشی۔ الفاظ کی جتنی عمدہ منظر کشی کی جائے گی اتنا ہی اس کی حقیقی منظر کشی ہوگی۔ ہم جتنا عمدہ الفاظ کا استعمال کریں گے وہ اس کی حقیقی منظر کشی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ ہم جتنے اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے اتنی ہی اس کی منظر کشی بھی اچھی ہوگی۔ عمدہ تخیل اور گہرا مشاہدہ۔ عمدہ تخیل، ہمارا تخیل عمدہ ہو اور گہرا مشاہدہ ہو، کینلی آبزرو کریں، ہم ڈیپلی آبزرو کریں۔ جب ہم ڈیپلی آبزرو کریں گے تو ہم اپنی بات کو بڑے احسن طریقے سے بیان کر سکیں گے، دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ اس کی جو ہماری منظر ہوگا، ہم اس کے جب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو تحریر کریں گے، تو پھر ہمارا اس میں عمدہ تخیل ہوگا، وہ ہمارا گہرا مشاہدہ ہوگا۔ واقعات کا فطری ترتیب سے بیان۔ چوتھا پوائنٹ ہے بچہ، واقعات کا فطری ترتیب سے بیان۔ جو واقعات ہم نے تحریر وہاں پہ دیکھے ہوں گے ان کو فطری انداز میں ہم نے بیان کرنا ہوگا۔ واقعات کو فطری انداز سے کیسے بیان کرنا ہوگا؟ فرض کریں کہ ہم کوئی بھی جو ہم منظر کو دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دیکھیں، پہلے وہاں پہ ماحول آپ نے دیکھا بھئی، حال وہاں پہ بھرا ہوا تھا، مہمان خصوصی بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ پھر کہیں بھی میں پھر وہاں پہ گیا۔ دیکھیں بھائی، یہ چیزیں جو ایک فطری عمل ہے کہ پہلے آپ وہاں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے حال بھرا ہوا ہے، اس کے بعد پہلے آپ کی آمد ہوئی،
اس کے بعد مہمانوں کی آمد ہوئی، وہ حال بھرا، آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھیں، تو اس طرح وہ ایک فطری عمل جو ہے اس انداز میں ہم نے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے بچہ، واقعات کی جزیات نگاری سے تصویر کشی۔ واقعات کی جزیات نگاری سے تصویر کشی۔ واقعات کی جزیات نگاری، واقعات جو آپ نے واقعہ دیکھا، جو وہاں ہوا، اس کے ہر پوائنٹ کو، ہر نقطے کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کر دینا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اگر ہم گلاب کے پھول کی تعریف کر رہے ہوں تو اس میں سے گلاب کی خوشبو آنے لگے، ہماری تعریف یوں ہونی چاہیے کہ اس میں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو، گلاب کی پتیوں کی خوشبو آنے لگے تو بات ہے۔ اس کے بعد بچہ، جب ہم واقعات کی جزیات نگاری کریں گے تو ہماری تصویر کشی جو ہوگی، ہم وہ منظر کو واقعات کی جزیات نگاری سے ہم منظر کو عمدہ منظر نگاری کر سکیں گے، عمدہ منظر پیش کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے، ذاتی تاثرات اور اجتماعی تاثرات کا جداگانہ اظہار۔ ذاتی تاثرات اور اجتماعی تاثرات۔ ذاتی تاثرات، بھائی ہمارے اس میں ذاتی تاثرات کیا تھے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند آتی ہیں، لیکن اگر اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو باقی لوگوں کو وہ پسند نہیں ہوتی۔ فرض کریں کہ اگر کوئی مووی چل رہی ہے، اگر مجھے پسند ہے تو وہ دوسرے کو پسند نہیں ہے، تو اس میں ہم اپنے جو رداد لکھی جاتی ہے، اس میں ہم اپنے ذاتی جو ہیں تاثرات وہ بھی بیان کریں گے، اور اجتماعی تاثرات، پھر باقی لوگوں کے تاثرات کیا تھے ان کا بھی ہم اظہار کریں گے۔ اس کے بعد بچہ 7واں پوائنٹ ہے، دور رس اثرات کا مدلل بیان۔ دور رس کا مطلب ہوتا ہے کہ دور تک اثرات، یعنی کہ کوئی جو واقعہ ہوا ہے، کوئی چیز ہے، اس کے دور رس، اس کے ایک تو ہوتے ہیں نا فوری اس کے اثرات کیا ہوئے، ایک ہوتا ہے کہ اس کے بعد، دیر بعد، کچھ عرصہ کے بعد، سال بعد، 2 سال بعد اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا اچھائیاں ہوں گی، کیا برائیاں ہوں گی، ان کا بھی ایک دلیل لانا بیان ہم وہ اس میں رداد میں تحریر کریں گے۔ موضوع شعری اور نثری حوالہ جات، 8واں پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو موضوع شعر ہوں وہ ہمارے اس منظر کے مطابق، ہمارے اس ٹاپک کے مطابق، ہمارے الفاظ کے مطابق، ہمارے اس پیراگراف کے مطابق جو ہم رداد لکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے جو شعر ہوں گے، شعری یا نثری حوالہ جات، وہ بھی ہم لازمی تحریر کریں گے۔ بھرپور اور بامقصد اختیارات۔ بھرپور اور بامقصد اختتام، ہمارا جو اختتام ہوگا وہ بھرپور اور بامقصد ہوگا، پھر سارا کچھ اس میں ہو گیا، وہ ایک اچھے انداز میں ہوا، اور پھر بامقصد ہوا کہ جو مقصد تھا ہمارا وہ مقصد بھی ہمارا پورا ہو گیا۔ اس طرح ہم اپنا جو یہ ہے سارے کے سارا تحریر کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہماری رداد تحریر ہوگی۔ اس کے بعد بچہ ہے 3، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، تو اس میں 3 یا 4 صفحات پر مشتمل مواد ہونا چاہیے۔ ان میں حوالہ جات کی تعداد میں پہلے سے آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ حوالہ جات جو ہوتے ہیں بچہ وہ ہمیشہ اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ کم از کم ایک صفحے پہ ایک حوالہ اور 2، اگر زیادہ سے زیادہ ہم 3 حوالہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اس سے ریلیٹڈ حوالہ جات ہم لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھے بچہ ہمارے جو رہنما اصول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ بھائی رداد جو تعلیمی ادارہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تقریب کی رداد کی مشترک نکات۔ کوئی ہمارے تعلیمی ادارہ میں ویلکم پارٹی ہے، فیئرویل پارٹی ہے، سپورٹس میلہ ہے، کوئی وزٹ ہے، کوئی ٹور ہے، کوئی جو ہے سپورٹس کمپٹیشن ہے، کوئی یا کوئز ہے، کوئی ڈیبیٹس ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی نعت بازی ہے، کوئی بھی ایسا ہے
کوئی بھی کوئی تلاوت کلام پاک کا کمپٹیشن ہے، کوئی بھی ایسا جو ہمارے ادارے کے اندر ہوتا ہے، اس میں زیر تمام جو ہیں منعقد یہ ہوتا ہے، تو ہم ان میں کون کون سے اصول ہوں گے، وہ ہم رودات کیسے تحریر کریں گے۔ جو بورڈز میں آتی ہیں زیادہ تر وہ تعلیمی ادارے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو چند میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر وہ آپ کو بتا سکیں کہ وہ ہم نے کیسے تحریر کرنی ہے۔ اس میں ہم ادارہ کی شاندار روایات کا بیان کریں گے۔ کوئی بھی ہے، اگر فرض کریں کہ نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ نعتیہ مقابلہ اب نہیں ہو رہا، اس سے پریویس ایئر میں بھی ہوا تھا، ہم ادارے کی جو پچھلی روایات ہے ان کا بیان کریں گے۔ پھر امسال کا اعلان کریں گے۔ امسال بھائی اس سال، امسال کا مطلب اس سال یہ ہمارا جو مقابلہ ہے، ہمارا کمپٹیشن ہے، ہمارا جو وزٹ ہے، ہمارا ٹور ہے، وہ کس طرح ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، اس میں وقت کا ذکر۔ امسال کا مطلب امسال اعلان، اس سال جو ہم نے اعلان کرنا ہے اس میں کیا ہوگا، ہم اعلان کریں گے بھائی اس میں وقت کیا ہوگا، اس میں تاریخ کیا ہوگی اور کس مقام پر ہوگا۔ اس کے بعد طلباء اور اساتذہ میں جوش و خروش۔ اس کے بعد جب اعلان ہو جائے گا تو گہما گہمی کا عالم ہو جائے گا طلباء میں، اور اس کے بعد اساتذہ میں بھی ایک وہی باتیں، بھائی نعت ہے تو ہر جو فرسٹ ایئر والے ٹیچرز ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جیتے، سیکنڈ ایئر والے چاہیں گے ہمارا جیتے۔ کوئی بھی مقابلہ ہے، اگر کوئی بھی ایسا ہے تو یہ ایک جو ہیں طلباء فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہو جائے گا، اور جو فرسٹ ایئر کے طلباء اساتذہ ہوں گے وہ چاہیں گے ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ پرائز زیادہ ملنے چاہیے، جو سیکنڈ ایئر کے اساتذہ ہوں گے وہ چاہیں گے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پرائز زیادہ ملنے چاہیے۔ طلباء میں اس کے بعد طلباء میں جذبہ مسابقت کا بیان۔ مسابقت کا مطلب ہے سبقت لے جانا کا۔ طلباء میں جو ایک بیان بازی ہوگی، طلباء میں ایک نوک پلک ہوگی، طلباء ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، بھائی ہم فرسٹ ایئر والے جیتیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سیکنڈ ایئر والے کہیں گے ہم ایسے کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو یہ بیان بازی ہوگی طلباء میں۔ اس کے بعد پیش کی تیاریوں کا آغاز۔ اس سے پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی جو ہمارا تقریب ہونی ہے اس کا ہو جائے گا، تیاری کا آغاز ہو جائے گا۔ رہبر سلک اور مشق کا عمل مسلسل، کہ جو ایک ساتھ رہبر ملے گا، یعنی کہ جو اگر نعت پڑھانی ہے تو اس کو جو نعت میں جس استاد کی زیادہ گرپ ہوگی، جو پروفیسر کی زیادہ گرپ ہوگی، اسے لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ آپ بچوں کو گائیڈ لائن دیں اس کے بارے میں، اور ان کی بار بار مشق کروائیں، اور انہیں ساتھ ہی طلباء کو رہبر مل جائے گا اور اس کی بار بار مشق بھی اس کی کروائی جائے گی۔ یہ تمام چیزوں کا ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم ذکر کرتے آئیں گے۔ اس کے بعد بروز تقریب ادارے کی سجاوٹ اور صفائی تو روٹین کے مطابق بھی ہو رہی ہوگی، لیکن جب ہماری وہ تقریب ہونی ہے اس روز تو ہماری ایک صفائی کا ایک انوکھا حال ہوگا۔ ہم بڑا شاندار صفائی کرائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صاف کریں گے، اور تمام ادارے میں جہاں پہ کبھی بھی وہ صفائی نہیں ہوئی تھی آج ہم وہاں بھی صفائی کروا رہے ہیں، پانی لگایا جا رہا ہے، جو بھی ہے وہ صفائی کے تمام چیزوں کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے خیر مقدمی، بینرز، جھنڈے، جھنڈیاں، پھولوں کے گملے وغیرہ، کہ خیر مقدمی بینر
ہم ویلکم جو ہوگی اپنے مہمانوں کو کرنے کے لیے وہ بینر لگائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، ہماری پاکستان کا جھنڈا ہو سکتا ہے، اس میں ہماری جھنڈیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے کالج اپنے کالج کو سجانے کے لیے اس میں جھنڈیاں، جھنڈے، پھولوں کے گملے، ہو سکتا ہے ہمارے اس وقت گملے نہ ہوں تو ہم باہر سے گملے اٹھوا کے، کرائے پہ گملے اٹھوا کے رکھوا رہے ہوں، اپنا مین انٹرنس جو ہے اس کو سجا رہے ہوں، اپنا ہال کو سجا رہے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوگی ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے اس میں۔ اس کے بعد وقت مقرر سے پہلے ہال کا بھر جانا، پھر ہم دیکھیں گے کہ روٹین کے مطابق ایک ہمارا جو معمول تھا وہ اسٹوڈنٹ 9 بجے لیٹ تک آتے رہتے ہیں تو ہمارا ہال دیر تک نہیں بھرتا، لیکن جس دن ہماری تقریب ہونی تھی اس دن ہمارا 9 بجے تک ہمارا ہال جو نہیں بھرتا تھا وہ 8 بجے ہی ہمارا ہال بھر گیا، مہمانوں کی آمد ہو گئی، ہال بھر گیا ہمارا۔ یہ تمام چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ ایک یہ دیکھیں، ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلانا ہے تمام چیزوں کا۔ ہم کسی چیز کی اگر ہم روداد لکھ رہے ہیں بیٹا تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے، لازم ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہو، جو قاری ہو، اسے پتہ چلے کہ وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ وہ خود اس میں شامل ہے۔ فرض کریں کہ ہم حج بیت اللہ کی سعادت کی روداد تحریر کر رہے ہیں تو قاری کو یوں پتہ چلے کہ وہ بیت اللہ شریف کا خود طواف کر رہا ہے، اس کے گرد خود گھوم رہا ہے، وہ خود حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے۔ وہ ان کو یہ چیزیں، تمام چیزیں ہمارے لفظوں سے اسے محسوس ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ ہی ایک ریالٹی میں وہ پھر رہا ہے۔ جی اس کے بعد ہے بعد میں آنے والوں کو کھڑے ہونے کی زحمت کرنا کہ جب ہمارا ہال بھر گیا تو جو لیٹ مہمان آئے، جو لیٹ اسٹوڈنٹس آئے، وہ بعد میں انہیں کھڑے ہونے کی زحمت کرنی پڑی۔ اس کے بعد مہمان خصوصی کی آمد پر پرتپاک استقبال، کہ مہمان خصوصی کی آمد ہوئی۔ عام طور پر مہمان خصوصی پرنسپل صاحبان کے ساتھ ہی تشریف لاتے ہیں، تو پرنسپل کے ساتھ مہمان خصوصی تشریف لائے، تمام سامعین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، پھولوں سے ان کا استقبال کیا۔ یہ جو بھی چیزیں ہوں گی ہم وہ اس میں تحریر کر دیں گے۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کے ڈائس پر آمد اور تقریب کا آغاز۔ اسٹیج سیکرٹری جو ہیں وہ ڈائس پر آمد ہو چکی ہے، اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری کا تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہنا۔ جب اسٹیج سیکرٹری آئے تو یہ ہم جزیات نگاری کر رہے ہیں، ہر جز کو ہم ڈیپلی دیکھ رہے ہیں، ڈیپلی رائٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک عمدہ منظر کشی کر سکیں کہ اسٹیج سیکرٹری آئے۔ اسٹیج سیکرٹری کے عموماً پہلے ورڈز یہی ہوتے ہیں کہ وہ ویلکم کہتا ہے تمام سامعین کو، جو آڈینس آئے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تلاوت قرآن پاک اور نعت سے آغاز کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کا پروگرام کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ پروگرام کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے، یوں ہوگا، وہ ہوگا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اس کے بعد یہ تمام یہاں تک جو بھی ہوگا وہ برابر چلے گا، یہاں تک جو پوائنٹس ہوں گے یہ چاہے وہ جو بھی ہوگا، جو بھی تقریب ہو رہی ہوگی وہ سیم چلے گی۔ اس کے بعد تو پھر جو تقریب ہوگی، اگر سپورٹس میلہ ہوگا تو وہ سپورٹس میلے کی طرف ہم بات کو لے کے چلے جائیں گے، اگر وزٹ ہوگا، ٹور ہوگا، کہیں پہ ٹرپ ہوگی، تفریح ہو گیا تو وہ ہم تفریح کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی کمپٹیشن ہے، نعتیہ ہے، کوئی شعری کمپٹیشن ہے، کوئی بھی ہے تو پھر ہم اس کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ یہ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد حوالے کے چند اشعار تحریر کیے گئے ہیں جو کہ اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کہتا ہے کہ دنیا میرے آگے ایک بچوں کا کھیل ہے، اور اسی طرح شب و روز، شام صبح میرے سامنے ایک تماشا ہوتا ہے۔ آنکھ جو دیکھ سکتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے اب کون وہاں دور دھواں دیکھنے جائے، کل اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی ہے۔ یہ اگر کوئی سستی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس وقت بھی لکھ سکتے ہیں۔ فقط اس شوق سے اگر ہم وہ بات میں
بات کر رہے ہیں تو باتوں میں ہماری تلخ کلامی یا بات جو ہے وہ بحث طول پکڑ جاتی ہے، تو اس وقت ہم اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم یہ شعر بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ تیرا تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اس کے بعد ہے یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو کہ نہ دے مجھ کو زباں۔ بیٹا یہ تھی ہماری رہنما اصول، اور چند ہم نے تقریبات کے بارے میں بھی بات کی کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے کی تقریبات ہوتی ہیں ان کے بارے میں، اور چند حوالے کے اشعار بھی ہم نے دیکھے اس میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر ضرور پسند آئے گا، آپ سنیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔